پھر پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ جہنم کو ڈسکرائب کر رہے ہیں، تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ اس کے غیظ و غضب کا ذکر کر رہے ہیں کہ تکاد تمیز من الغیظ، وہ پھٹ پڑے گی کس طرح؟ غیظ و غضب سے۔ جو غیظ ہوتا ہے نا وہ غضب سے بھی ہائر ڈگری ہوتی ہے۔ غضب غصے کو کہتے ہیں نا، اور غیظ یعنی کہ اس سے بھی زیادہ غصہ۔ اور عرب اس کو یوز کرتے تھے، اس ورڈ کو، اس شخص کے لیے جو کہ غصے سے آگ بگولا ہو جاتا تھا، جو کہ اتنے زیادہ غصے میں ہوتا تھا کہ اس کے چہرے سے، اس کے ایکسپریشن سے اور اس کے ایکشن سے صاف اس کا غصہ، اس کا غضب نظر آ رہا ہوتا تھا، اور وہ پھر اس کو کنٹرول نہیں کر پاتا تھا، تو اس کو کہتے ہیں غیظ۔ تو تکاد تمیز من الغیظ، قریب ہے کہ وہ بالکل پھٹ پڑے۔ کوئی چیز کب ایسے ہوتا ہے کہ بالکل پھٹنے والی ہو جائے؟ جب وہ کنٹرول نہ کر سکے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی بھی فیلنگز ہیں۔ قرآن سے اور حدیث سے جو بھی ہمیں انفارمیشن ملتی ہے اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہنم کی بھی فیلنگز ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مخلوق ہے نا، جس طرح شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ موت اللہ کی مخلوق ہے، اسی طرح جہنم بھی اللہ کی مخلوق ہے، اور اس کی فیلنگز ضروری نہیں ہے کہ انسانوں کی فیلنگز کی طرح ہوں۔ وہ کس طرح کی ہوں گی وہ ہم ڈسکرائب نہیں کر سکتے، مگر اس کے غصے کو اللہ تعالیٰ نے مینشن کیا کہ ظاہر ہے کہ جب اس کے اندر نافرمان، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ان کو ڈالا جا رہا ہوگا، اور کلما القیا پیچھے بھی ہم نے پڑھا اذا القوا میں، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ ٹریش کی طرح کسی کو پھینکا جائے، بالکل گاربیج سمجھ کے کسی کو پھینکا جائے، رسپیکٹفلی نہیں ڈالا جا رہا، بہت ہی ڈس ریسپیکٹ کے ساتھ اس کو پھینکا جا رہا ہے۔ تو جہنم اس چیز کو برداشت نہیں کر پائے گی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہچاننے کے بعد، اللہ کو ایک ماننے کے بعد، اس کو حقیقی رب جاننے کے بعد تم نے اللہ کی نافرمانی کیوں کی، اللہ کی بات کیوں نہیں مانی، جبکہ پتہ تھا کہ وہ رب ہے، جبکہ پتہ تھا کہ وہی ہے جس کی عبادت کرنی چاہیے۔ کیونکہ ہم نے پیچھے کیا پڑھا تھا، جہنم کافروں کے لیے ہے نا، اور کفر کیا ہوتا ہے کہ جو جان لے کہ اللہ تعالیٰ ہی میرا رب ہے، یعنی جو شخص اس چیز کا اعتراف کر لے کہ واقعی میں مجھے اللہ کو سرنڈر کرنا ہے، مگر پھر بھی سرنڈر نہ کرے، اللہ کو مان جائے لیکن اللہ کی بات نہ مانے، اس کو کہتے ہیں نا کافر۔ تو جہنم ایسے لوگوں کے لیے ہے، اور جب ایسے لوگوں کو اس میں پھینکا جا رہا ہوگا تو جہنم چیخیں بھی مارے گی، اور وہ غصے سے جوش مار رہی ہوگی، اور اتنے غصے میں ہوگی کہ لگے گا کہ پھٹنے والی ہو گئی ہے۔ اور دیکھیں کہ وہ جو لوگ جن کو پھینکا جا رہا ہوگا وہ جہنم کی چیخ و پکار بھی سنیں گے، یعنی جو ہم نے پڑھا تھا کہ گدھے کی سی آواز ہوگی، اور کس کی آواز سنیں گے؟ یعنی وہ ان کی اپنی چیخیں بھی تو ہوں گی نا۔ سوچیں کہ ویسے ہی دنیا میں اگر کسی کو ایسی آواز جو ناگوار ہو وہ سننے کا موقع مل جائے، یعنی سننی پڑ جائے، تو کیا ہوتا ہے کہ کتنا زیادہ انسان فرسٹریٹ ہونے لگ جاتا ہے نا۔ سپوز کوئی بہت زیادہ چیخ رہا ہے اور اس کو کہیں درد ہو رہا ہے، کسی بہت بڑی تکلیف میں ہے، اور آپ اس کی چیخیں سن رہے ہیں، تو کتنی تکلیف ہو جاتی ہے، کتنی اذیت ہوتی ہے، سنی نہیں جاتی وہ چیخیں، آپ ایک دم سے کتنے زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو اس ٹائم پر تو وہ لوگ جو جہنم میں پھینکے جا رہے ہوں گے وہ جہنم کا چیخنا بھی سنیں گے اس ٹائم جب وہ خود بھی چیخ رہے ہوں گے، یعنی وہ خود بھی تکلیف میں ہیں۔ تو سوچیں کہ وہ کیا منظر ہوگا، وہ کیا کیفیت ہوگی، کہ اللہ خود بتا رہا ہے ہمیں کہ وہ بہت غصے میں ہوگی۔ جہنم جو ہے اس کو غصہ آ رہا ہوگا، اور اسی لیے ہم نے جو پڑھا تھا سورہ قاف کی آیت کہ جب اس کو اس میں ڈالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا، یعنی لوگوں کو جب ڈالا جائے گا اور اس سے پوچھا جائے گا حل امتلأتی، کیا بھر گئی ہو تم، تو جہنم کیا کہے گی، حل من مزید، کیا اور بھی کوئی ہے، اور بھی کوئی ہے نافرمان اللہ تعالیٰ کا، اس کو بھی میں اپنے اندر سمو لوں گی، اس کو بھی میں اپنے اندر جلا دوں گی، بھسم کر دوں گی۔ تو یہ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں تکاد تمیز من الغیظ، یعنی کہ بہت زیادہ غصے سے وہ پھٹ رہی ہے۔ کلما القی فیہا فوج، جب بھی
کلما جب بھی القیا یعنی اس میں ڈالا جائے گا، فیہا فوجن اس میں کس کو ڈالا جا رہا ہے؟ فوج کو. فوج یعنی یہاں پر اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ کسی بھی انسان کو اکیلے نہیں بلکہ بہت سارے انسانوں کا ایک گروہ ہے، اور فوج کہتے ہیں میسو گروہ کو، یعنی میسو گروپ ہے، ایک بہت سارے لوگ ہیں، ان کو اکٹھے ڈالا جا رہا ہے. تو جب بھی کسی فوج کو ڈالا جائے گا، سألہم خزاناتها اس کے خزائن یعنی کہ اس کے داروغہ جو کہ گارڈز ہوں گے جہنم کے، جس میں ایک مالک ہیں اور اس کے ساتھ اور گارڈز بھی ہیں، اور کل تعداد 19 ہوتی ہے ان کی، کہ جب بھی ان کو ڈالا جا رہا ہے تو یہ داروغہ ان سے پوچھتے ہیں نا، الم یأتکم نذیر کیا کوئی نہیں آیا تھا ڈرانے والا تمہارے پاس؟ یعنی کہ اتنی بڑی حقیقت کا جب تمہیں پہلے سے پتہ چل گیا تھا تو پھر تم نے کیوں یہ چوز کیا کہ تم ہمیشہ کے لیے جلو؟ یعنی ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے خبردار نہ کیا ہو، تمہیں وہ مومنٹ آف کلیئرٹی نہ ملا ہو کہ جس میں انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ ہاں واقعی میں اگر میں یہ کام کروں گی یا یہ گناہ جو ہے اس کو اپنا لوں گی اور اپنے لائف سٹائل میں اس کو ایک جگہ دے دوں گی اور اللہ کی نافرمانی کر دوں گی تو پھر میرا انجام اچھا نہیں ہوگا. یہ بات ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہیں پتہ ہی نہ ہو؟ یعنی اتنا بڑا عذاب ہے، اور دنیا میں بھی اگر کہیں لاس ہو رہا ہوتا ہے یا کہیں کوئی تکلیف آپ کو پہلے کا پتہ چل جائے، یہ ڈینجر زون ہے، آپ کو پہلے کا پتہ چل جائے کہ یہاں پر اگر میں نے انویسٹ کر دیا اپنا پیسہ یا اپنا وقت تو مجھے لاس ہی لاس ہوگا، تو آپ کیا کرتے ہو؟ آپ پھر بھی ادھر جاتے ہو؟ نہیں، آپ اپنی پوری کوشش کرتے ہو کہ کسی طرح سے اپنے آپ کو بچا لو وہاں سے، کہ کہیں بھی کسی بھی طرح سے آپ کا فزیکلی ایموشنلی مینٹلی لاس نہ ہو، آپ کا نقصان نہ ہو، آپ کو کسی بھی قسم کی کوئی پریشانی نہ فیس کرنی پڑے. دنیا میں تو آپ اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرتے رہے، تو اتنی بڑی حقیقت کو، اتنے بڑے عذاب کو آپ کیسے بھول گئے؟ عقل بھی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کرتی ہے کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک انسان وہاں پہ بھی تو زندگی گزارنی ہے، آخرت کی حقیقت کے بارے میں بھی تو علم تھا، تو وہاں پر انسان اپنی ہی لائف کے ایسنس کو یا اپنی زندگی کو اچھا کرنے کو نیگلیکٹ کر جائے. تو الم یأتکم نذیر کیا کوئی نہیں آیا تھا نذیر ڈرانے والا؟ یعنی کس چیز سے ڈرانے والا، کس چیز سے خبردار کرنے والا؟ ہمیشہ کے عذاب سے، اللہ کی ناراضگی سے، اس چیز سے کہ یہ دنیا ایک امتحان ہے، اور اس امتحان میں جو پاس ہوگا، جو اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارے گا، اسی کے لیے ہے ہمیشہ کا اجر، اسی کے لیے ہمیشہ کی خوشیاں، اور جو ایسا نہیں کرے گا پھر وہ ہمیشہ کے لیے دائمی عذاب کو فیس کرے گا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیں یہاں پر فوج کا ذکر کر رہے ہیں، اس سے یہ بھی بات پتہ چلتی ہے کہ دنیا میں اگر ایک انسان اس لیے گناہ کرتا ہے نا کہ میرے تو اتنے زیادہ ساتھی ہیں، مطلب میجورٹی از ڈوئنگ دیٹ اینڈ آئی ہیو ٹو گو ود دا میجورٹی. بہت سارے لوگ اس لیے بھی کانسرٹس پر، غزل نائٹس پر اور اس طرح کے چیزوں میں شامل ہو رہے ہوتے ہیں کہ جس میں ان کو بس یہ ہوتا ہے کہ اچھا اگر یہ اتنا گناہ کا کام ہے، اتنا قبیح کام ہے، تو اتنے زیادہ لوگ کیوں اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا یہ سب جہنم میں چلے جائیں گے؟ یعنی کیا ان سب کا انجام ایسا ہوگا؟ آپ سب کو برا کہتے ہیں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے. اگر ایک انسان یہ سمجھنے لگ جائے تو اس کو اس آیت کو غور سے پڑھنا چاہیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ فوج کی فوج کو جہنم میں پھینکے. اللہ تعالیٰ کے لیے کچھ مشکل نہیں ہے کہ وہ میجورٹی کو اٹھا کر اس ڈسٹ بن میں انڈیل دے. نہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے بہت آسان ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایک طرح سے وارن کر رہے ہیں کہ کلما القی فیہا فوجن. آج ہم سمجھتے ہیں کہ اتنے سارے لوگ یہ کر رہے ہیں، اور بلکہ ہم یہ بھی سمجھنے لگ جاتے ہیں اکثر کہ یہ تو بہت زیادہ بیکورڈ سی بات ہو جائے گی کہ اگر ہم اس سوسائٹی میں فٹ ان کرنے کے لیے
اور اس کلچر میں یا اس سوسائٹی میں یا اپنا جو بھی سرکل ہے اس میں ہم اگر انہی کے مطابق اپنا لائف سٹائل نہ اپنائیں یا انہی کے مطابق اپنی ڈریسنگ نہ کر لیں، اپنا سب کچھ نہ کریں، تو پھر تو بہت مشکل ہو جائے گا. پھر تو یہ ہے کہ ہم سروائیو ہی نہیں کر سکتے. ان کے لیے ایک بہت بڑا لیسن ہے کہ اللہ تعالیٰ چاہے گا تو وہ تو پوری کی پوری فوج کو، اتنے پورے کے پورے گروپ کو بھی اٹھا کر جہنم میں پھینک سکتے ہیں. اس کے سامنے یہ نمبر میٹر نہیں کرتے، اس کے سامنے یہ چیز میٹر نہیں کرتی ہے کہ بہت سارے لوگ کر رہے ہیں تو چلو ٹھیک ہے پھر جانے دو. نہیں، اس لیے ہر انسان کو یہ سوچنا ہے کہ میجورٹی از ناٹ دی اتھارٹی. انسان کو اپنی عقل استعمال کرنی ہے، انسان کو ریزننگ سے کام لینا ہے. انسان کے پاس اگر ڈرانے والا آ جائے، کوئی بھی انسان اس کو قرآن کی تعلیم دینا شروع کر دے یا اس کے پاس یہ میسج کسی بھی طرح سے پہنچ جائے، یعنی دنیا کی حقیقت، آخرت کی حقیقت اس کے سامنے واضح ہو جائے، تو پھر اب یہ اسی انسان پر ہوگا کہ وہ کیا چوز کرتا ہے، اور اسی چوائس کی بیسس پر پھر اس کو یا تو عذاب دیا جاتا ہے یا تو ریوارڈ دیا جاتا ہے. تو ہم نہ تو کسی کو بلیم کر سکیں گے اور نہ ہی کسی کی وجہ سے ہمیں جو ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایج دیں گے. اور یہاں دیکھیں فوج آیا ہے نا، فوجن آیا ہے، تنوین آئی ہے اینڈ میں. اگر ہم گرامیٹیکل پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو جہاں بھی تنوین آ جاتی ہے نا تو وہ ہو جاتا ہے کامن ناؤن. ناٹ آل دا ٹائم، یعنی ہر دفعہ نہیں ہوتا کہ وہ کامن ناؤن ہی ہو، اسم نکرہ ہی ہو، لیکن میجورٹی کیسز میں ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ بالکل کامن ناؤن ہو جاتا ہے. یعنی کہ الفوج نہیں کہا گیا، ان کو ریسپیکٹفلی نہیں اللہ تعالیٰ نے ایڈریس کیا، ان کے بارے میں یہ نہیں کہا کہ یہ بہت امپورٹنٹ تھے. اسپیشل ناؤن نہیں تھا، کامن ناؤن تھا. اللہ کی نظر میں ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں تھی. فوجن، یعنی دنیا میں بے شک ان کے بہت فالوورز تھے اور بہت سارے لوگ ان کو اپریشیٹ کرتے تھے، اور انسٹاگرام پہ بھی بڑے ملین کے ملین فالوورز تھے، اور ہر بندہ ایڈمائر کرتا تھا کہ ہماری ان جیسی لائف ہو، ہمارا لائف سٹائل ان جیسا ہو. اور ایسے ہو گیا ہے نا آج کل کہ ہم ان کو ایڈمائر کرتے ہیں، ان کو رول ماڈلز لے رہے ہوتے ہیں کہ جو صریح نافرمانی اللہ تعالیٰ کی کر رہے ہوتے ہیں. ہاں ہو سکتا ہے کہ ان کے دلوں میں بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہو، لیکن ان کے جو ایکشنز ہیں اور وہ جو کام ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں کہ یہ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نافرمانی کا ہی ہے. قرآن میں اللہ نے ان کاموں سے منع کیا ہوا ہی ہے، اور انسان ان لوگوں کو فالو اگر کرنے لگ جائے تو اللہ تعالیٰ یہاں پر ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ فوجن، اللہ کے لیے دیر زیرو. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تبھی ان کو جہنم میں ڈالا نا، کیونکہ اللہ کے نزدیک ان کی حیثیت نہیں تھی، ان کی اہمیت نہیں تھی. بے شک کہ ان کی دنیا میں بہت عزت تھی، بہت احترام تھا، بہت فالوورز تھے، بہت سارے لوگ ان کے مداح تھے، ان سے محبت کرتے تھے. نہیں، میٹر کیا کرتا ہے ہر انسان کی لائف میں؟ میٹر کیا کرتا ہے کہ اللہ اس شخص سے محبت کرتا ہے کہ نہیں، اللہ اس شخص سے راضی ہے کہ نہیں، اللہ کی نظر میں وہ اٹھتا ہے کہ گرتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی پسند کے کام کرتا ہے کہ اللہ کی ناراضگی مول لیتا رہتا ہے. اور ہم میں سے ہر ایک یہ جانتا ہوتا ہے کہ کوئی ایسا گناہ اگر زندگی میں ہو کہ جو دل بتا دے، ضمیر بتا دے، اور آپ کو نالج بھی آ جائے کہ یہ کام نا اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہے، اس کو وہ مومنٹ آف کلیئرٹی مل جائے. جیسے ابراہیم علیہ السلام کی قوم کو جب ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا کہ جب انہوں نے پوچھا کہ کس نے ان سب بتوں کو مارا ہے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ جو ان کے پاس لاٹھی تھی وہ اس کو دے دی، پکڑا دی، وہ جو بڑا سا بت تھا، کہ اس نے کیا یہ سارا کچھ. تو ان کو ایک دم سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا کہ فرجعوا الی انفسہم، ان کے نفسوں کی طرف انہوں نے جھانکا، اپنے دل میں ایک دم سے ان کے سوال اٹھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، ایک بت کیسے یہ کر سکتا ہے، اور اگر ایک بت ان بتوں کو نہیں مار سکتا تو پھر ہم اس کی عبادت کیوں کریں گے، یعنی پھر تو یہ خدا ہوا ہی نہیں. یعنی انہیں پتہ چل گیا تھا، مگر انہوں نے کیا کیا، اس آواز کو اگنور کر دیا. اس مومنٹ آف کلیئرٹی میں اللہ کو نہیں مانا،
اور اللہ کی بات نہیں مانی، اور وہی جو ان کا گناہ تھا اس پر وہ جمے رہے. تو ہر انسان کی لائف میں یہ آ جاتا ہے مومنٹ، یا اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ دکھا دیتے ہیں کہ یہ جو کام ہے نا یہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کا ہے. لیکن اگر اس آواز کو انسان اگنور کرتا رہے گا تو پھر ہدایت کے جو رستے ہیں نا وہ ختم ہوتے جاتے ہیں، ہدایت اس سے چھین لی جاتی ہے. اللہ کی جو ہدایت ہے، اللہ کا جو کلام ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا جو دین ہے، وہ اتنا سستا تو نہیں ہے نا، اور وہ بہت اسپیشل ہے. ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ یو آر کانسٹنٹلی اگنورنگ آل دا رائٹ میسیجز، آل دا ریمائنڈرز، ایوری تھنگ دیٹ از بینگ سیڈ ٹو یو. جو قرآن میں آ رہا ہے، جو حدیث میں آ رہا ہے، آپ اس کو کہتے ہو کہ اچھا چلو ڈیلیئنگ ٹیکٹکس یوز کر رہے ہیں کہ چلو ڈیلے کرتے رہتے ہیں، پتہ چل گیا یہ غلط ہے لیکن چلے نا، نفس نہیں مان رہا، میں کیسے چھوڑ دوں، میں کیسے اپنے لائف سٹائل کو چینج کر لوں، اپنی عادات کو بدل لوں. آئی کین ناٹ سروائیو وداؤٹ دس تھنگ، اور مجھے تو بس اسی طرز پہ زندگی گزارنی ہے. اگر ایک انسان بار بار ڈیلے کرے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر ہدایت اس سے لے لی جائے گی، اور پھر وہی بات ہوتی ہے کہ دلوں پہ ایک غلاف چڑھ جاتا ہے. پھر اس کو بار بار بھی بتایا جائے تو اس کو سمجھ نہیں آتی، کیونکہ اس نے اس کو خود ولنگلی اگنور کیا تھا. اس نے چوز کیا تھا کہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پہ زندگی گزارنی ہے. تو ہمارے لیے، سب کے لیے یہ سبق ہے کہ الم یاتکم نذیر، ہمارے پاس بھی تو ڈرانے والا آتا ہے، ہمیں بھی تو ریمائنڈرز ملتے ہیں نا، ہمیں بھی تو کانسٹنٹلی بتا رہے ہوتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ. اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے ضمیر ہی آپ کا بہت کچھ کہہ جاتا ہے، آپ کو بہت جگہوں سے، کہیں اگر آپ کو بلیک اینڈ وائٹ ایشو ہو، آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہاں پر کیا کرنا چاہیے، اور آپ ایک اسکالر کے پاس جاتے ہیں، دوسرے اسکالر کے پاس جاتے ہیں، آپ بار بار کوسچنز کرتے ہیں، اور اس کے بعد بھی آپ کو تسلی نہیں ہوتی، کیونکہ اندر ضمیر کو پتہ ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے. وہ ایک فرقان جو اللہ نے سیٹ کیا ہوتا ہے نا، اور قرآن پڑھنے کے بعد اور تقوی اختیار کرنے کے بعد تو وہ اور زیادہ آپ کے لیے کلیئر ہو جاتی ہے بات کہ اچھا اللہ اس سے راضی ہوگا یا ناراض ہوگا. تو وہاں پر پھر اب آپ نے کیا سٹیپ لینا ہے، کیا ڈیسیژن لینا ہے، یہ پھر آپ کو وہی فرقان بتاتا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو یہ راہ دکھا دیتے ہیں. لیکن اگر آپ اس آواز کو اگنور کرتے جاتے ہیں اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ کوئی نہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہاں نذیر جو ہے ڈرانے والا تو آیا ہے، پر مجھے ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، مجھے اللہ پہ پورا بھروسہ ہے، اللہ مجھے جہنم میں کیسے ڈال سکتے ہیں؟ نہیں، توکل کے ساتھ پھر اللہ کی اطاعت بھی تو ہو نا. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کیوں سارا کا سارا کچھ واضح طور پہ بتا رہے ہیں کہ اللہ کے رولز چینج نہیں ہوں گے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ڈیسیژنز، اللہ تعالیٰ کے اصول اور اللہ تعالیٰ کے احکامات وہ چینج نہیں ہوں گے. تو ان حقیقتوں کو فیس کرنا ہے، اور جہنم میں سے کے اوپر سے تو ہر ایک کو گزارا جائے گا. سورہ مریم میں آیت نمبر 71 میں آتا ہے نا کہ ہر انسان کو جہنم کے اوپر سے گزارا جائے گا ضرور. اور وہ پھر اس میں آتا ہے کہ مفسرین بتاتے ہیں کہ وہ پل صراط کا جو وقت ہے نا، کہ جب صراط کے اوپر سے گزارا جائے گا، وہ جو ایک پل ہے، وہ جو ایک برج ہے کہ جس کے نیچے جہنم ہوگی، اور اگر کوئی نہیں پار کر سکا تو پھر وہ جہنم میں گر جائے گا، اور جو پار کر گیا تو پھر وہ جہنم سے بچ جائے گا. تو وہ بات ہو رہی ہے کہ دیکھیں نا، وہاں پہ بھی یہی ہے کہ ہر انسان کے لیے ایک سبق ہے کہ جہنم کے اوپر سے گزر تو ہوگا نا. اور یہ اس کی ساری چیخ و پکار، اور یہ اس کا سارا جو ایک امیج اور یہ ایک پکچر جو ہمیں مل گئی، ہم نے پڑھ لی، یہ اگر ہمارے سامنے ہو تو پھر ہم اس کی تیاری کریں گے، پھر ہم اس سے ڈریں گے، پھر ہم ہر عمل جو ہے وہ اپنا اللہ کے رضا کے مطابق کریں گے. کیونکہ دیکھیں نا، ہر عمل ہمارا یا تو ہمیں جنت کے قریب لے جاتا ہے یا تو ہمیں جہنم کے قریب لے جاتا ہے. تو ہر روز انسان جو ہے وہ فیصلے لے رہا ہوتا ہے کہ اس نے اپنا وقت کیسے گزارنا ہے، اس نے کون سی بات کرنی ہے اور کون سا کام کرنا ہے، کون سا کام نہیں کرنا، کسی پہ ظلم کرنا ہے یا نہیں، کسی کا حق مارنا ہے کہ نہیں، اپنے نفس کو قابو کرنا ہے یا اپنے نفس ہی کی باتیں مانتے رہنی ہے.
ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے وہ پاور بھی دی ہوئی ہے کہ وہ ان گناہوں سے بچ سکتا ہے، وہ ان کاموں سے بچ سکتا ہے جو اللہ کی نافرمانی کے ہیں، مگر ہم ہی اپنے آپ کو یا تو انڈر ایسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں، یا پھر ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ وی کین ڈو دیٹ، لیکن ہماری جو خواہشات ہیں، ہماری جو شہوات ہیں، شبہات ہیں، وہ ہمیں اللہ کے راستے پہ چلنے نہیں دیتی. تو بہت بڑا یہ ریمائنڈر ہے کہ دس دنیا از گوئنگ ٹو اینڈ ون ڈے. تو ایک چیز جو ہونی ہی ہونی ہے ختم، اس ٹیمپریری لذت کے پیچھے اگر ہم ابدی ریوارڈ کو اگنور کر رہے ہیں تو پھر لاس کس کا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس جہنم سے ہمیں بچائے اور اپنی رضا کے کاموں میں ہمیں لگائے، اور صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ایسے بندے بن جائیں، ایسے عبد بن جائیں کہ جن کے پاس مطمئن نفس ہو، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے راضی ہوں اور اللہ ان سے راضی ہو. آمین. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.